یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ محرم کا ہے۔ محرم میں جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے وہ کربلا کا واقعہ، یہ 10 محرم رات کو ہوا۔ اور اس کربلا کے واقعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 8 بھائی اور بھی شہید ہوئے، ان کے 8 بھائی اور بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے کیا کیا نام تھے؟ ان کے نام تھے حسین بن علی، عبید اللہ بن علی، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اصغر بن علی علیہ السلام۔ یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں دوستوں کے ناموں پہ رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہے۔ یہ نام انہوں نے اپنے یاروں کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور کربلا کے واقعے میں جو سب سے آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بچے تھے، ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا حضرت امام زین العابدین، جن سے اہل بیت کی آگے نسل چلی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور ان کا اصل نام تھا محمد علی علیہ السلام۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ان کی والدہ کا نام تھا بی بی شہر بانو، بی بی شہر بانو۔ اور بی بی شہر بانو کون تھی؟ وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو جب خلیفہ دوم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایران فتح ہوا۔ تو جب ایران فتح ہوا تو حضرت بی بی شہر بانو مدینے آئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو پتہ چلا کہ یہ شہزادی ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر یہ شہزادی ہیں تو ہمارے مدینے میں بھی ایک ہی شہزادہ ہے، ہمارے مدینے میں بھی ایک ہی شہزادہ ہے۔ تو تمام صحابہ سوچنے لگ گئے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام لیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر کا، لیکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کے بارے میں بے شمار محبت تھی۔ انہوں نے ایسے نہیں بولا کہ ہمارے مدینے میں ایک ہی شہزادہ ہے، اور اس شہزادے کا کیا نام بولا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام بولا۔ تو جب یہ بولا تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، پھر حضرت بی بی شہر بانو کی شادی کروائی گئی، اور نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یعنی کہ اہل بیت کی نسل کہاں سے چلی؟ حضرت بی بی شہر بانو سے، اور ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کچھ کم علم لوگ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ بھائی دین کو پڑھو تو صحیح، دین کو سمجھو تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی، بچے تھے نا، چھوٹے تھے، آپس میں ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو فرمانے لگے تم ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے بابا جان کو بتایا کہ بابا جان آپ امیر المومنین ہیں اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لیول چیک کریں، اہل بیت سے محبت ہے۔ کہا یہ الفاظ امام حسین سے لکھوا کے لیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو پھر ان کے بیٹا حاضر ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہا میرے بابا جان فرما رہے ہیں ہمیں لکھ کے دے دو۔
तो जब ला के वो कागज़ दिया जिसके ऊपर लिखा था, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं क़यामत वाले दिन